السلام علیکم ناظرین، ہمارے چینل دینی کلاس میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ آج میں بتاتی ہوں آپ کو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ فرشتوں کی ایک جماعت ہے جو راستے وغیرہ میں گشت کرتی رہتی ہے، اور جہاں کہیں ان کو اللہ کا ذکر کرنے والے ملتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے کو بلا کر سب جمع ہو جاتے ہیں اور ذکر کرنے والوں کے گرد آسمان تک جمع ہوتے رہتے ہیں۔ جب وہ مجلس ختم ہو جاتی ہے تو آسمان پر جاتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ باوجود کہ ہر چیز کو جانتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہر چیز سے واقف ہے، جو ظاہر ہے وہ بھی اور جو باطن ہے وہ بھی، اللہ جو ہر چیز کو جانتے ہیں۔ پھر بھی دریافت فرماتے ہیں فرشتوں سے کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں، یعنی کہ فرشتے کہتے ہیں، تیرے بندوں کی فلاں جماعت کے پاس سے آئے ہیں جو تیری تسبیح اور تکبیر اور تحمید یعنی کہ بڑائی کرنے اور تعریف کرنے میں مشغول تھے۔ ارشاد ہوتا ہے، کیا ان لوگوں نے مجھے دیکھا ہے؟ اللہ فرماتے فرشتوں سے، کیا جو جماعت میرا ذکر کر رہی تھی، میری تعریف کر رہی تھی، ان لوگوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، یا اللہ دیکھا تو نہیں ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو کیا ہوتا؟ عرض کرتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں کہ اور بھی زیادہ عبادت میں مشغول ہو جاتے، یعنی کہ فرشتے اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اگر تیرے بندے تجھے دیکھ لیتے تو اور بھی تیری عبادت میں مشغول ہو جاتے اور اس سے بھی زیادہ تیری تعریف اور تسبیح میں منہمک ہوتے۔ ارشاد ہوتا ہے، وہ کیا چاہتے ہیں؟ عرض کرتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں کہ جنت چاہتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے، کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، دیکھا تو نہیں ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، اللہ کہتے ہیں اگر جنت کو دیکھ لیتے تو کیا ہوتا؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں، اس سے بھی زیادہ شوق اور تمنا اور طلب میں لگ جاتے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے، کس چیز سے پناہ مانگ رہے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے، اللہ کہتے ہیں، کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، دیکھا تو نہیں ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، اللہ کہتے ہیں اگر دیکھتے تو کیا ہوتا؟ اللہ کہتے ہیں اگر وہ لوگ جو میری عبادت کر رہے ہیں اگر وہ جہنم کو دیکھتے تو کیا ہوتا؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں، اور بھی زیادہ اس سے بھاگتے، بچنے کی کوشش کرتے، یعنی کہ گناہوں میں مبتلا نہیں ہوتے، اپنے گناہوں کی توبہ کرتے اگر وہ جہنم کو دیکھ لیتے تو۔ ارشاد ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں، اچھا تم گواہ رہو۔ اللہ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ تم اس بات کے گواہ رہو کہ میں نے اس مجلس والوں کو سب کو بخش دیا، یعنی کہ جو مجلس اللہ تعالیٰ کی عبادت تعریف میں مشغول تھی، اللہ نے فرشتوں کو گواہ رکھتے ہوئے ان سب کو بخش دیا ہے۔ ایک فرشتہ عرض کرتا ہے، یا اللہ فلاں شخص اس مجلس میں اتفاقاً اپنی کسی ضرورت سے آیا تھا، یعنی کہ کوئی ایک شخص اس مجلس کا حصہ نہیں تھا، وہ کسی کام سے اس مجلس میں آیا تھا، وہ اس مجلس کا شریک نہیں تھا۔ ارشاد ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں، یہ جماعت ایسی مبارک ہے کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بھی محروم نہیں ہوتا، یعنی کہ جو اس جماعت میں بنا کام کے اپنے کام سے آیا تھا تو وہ بھی اس کا فائدہ اٹھائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب لوگوں کی بدولت اسے بھی بخش دیا، لہٰذا اس کو بھی بخش دیا جائے گا۔ میرے پیارے مومن بھائیوں، دیکھو اللہ کتنا رحم دل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، ہم اس مجلس کا حصہ نہیں تھے، یعنی کہ جو شخص اس مجلس کا حصہ نہیں تھا اسے بھی ان مجلس والوں کے ساتھ بخش دیا۔ اللہ بہت رحم دل ہے۔ تو میری آپ سبھی سے یہی گزارش ہے کہ جتنی ہو سکے اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی تعریف کرو، اللہ کی ہر چیز پہ غور و فکر کرو، اللہ کے لیے نمازیں پڑھو اور اسی طریقے سے عبادت میں لگے رہو۔ ہم سب کا مقصد ایک ہی ہونا چاہیے کہ ہم اس دنیا میں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے ہی آئے ہیں۔ تو آپ کو ہمارا یہ ویڈیو کیسا لگا ہمیں ضرور بتائیں، اور ایسے ہی اسلامی معلومات کے لیے ہمیں کمنٹ کریں۔ ایسی ہی دین کی باتیں جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ کو دین کے بارے میں اور معلومات چاہیے تو ہمیں کمنٹ کریں۔